أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. جیسا کہ ہماری جو تفسیر سورہ کہف آیت نمبر 88 تک ہو چکا تھا، 89 سے، جیسا کہ ذوالقرنین جو ہے نا سفر کرے تھے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، وہاں ایک قوم پاتے ہیں. پھر اللہ نے کہا کہ چاہے تو اس قوم والوں کو قتل کر دو، یعنی تو معاف کر دو. تو ذوالقرنین جو ہے نا توحید پرستوں کو معاف کر دیتے ہیں، کافروں کو قتل کر دیتے ہیں. پھر ثم اتبع سببا، پھر سفر کرتے ہیں. ثم پھر اتبع سببا مطلب پھر سفر کرتے ہیں، پھر چلنے لگتے ہیں. اچھا، انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا جو نا اب یاجوج ماجوج کے بارے میں جو آ رہا ہے اس کے بعد انشاءاللہ. دیکھیے یہاں سے سفر کرتے ہیں کہاں؟ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے. اب جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تھے، پھر کہاں سفر کرتی ہیں؟ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے. دیکھیے یہاں سے وہاں تلک فرسٹ کہاں تھے؟ جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تھے، وہاں ایک چشمہ ان کو نظر آتا ہے جس پر سورج غروب ہوتا ہے، ایسا دکھتا ہے. پھر کہاں جاتی ہیں؟ ثم دیکھیے اتبع سببا، پھر وہ سفر کرتی ہیں حتی یہاں تک کہ اذا بلغ جب وہ پہنچ جاتی ہیں. کہاں پہنچتے ہیں؟ مطلع الشمس، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے. جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں، پھر سفر کرتی ہیں کہاں؟ ثم اتبع سببا، کہاں؟ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں سورج نکلتا ہے. ثم دیکھیں حتی اذا بلغ مطلع الشمس، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں. وجدها، وہاں بھی پاتے ہیں، وہاں جو پاتے ہیں کون؟ ذوالقرنین، ایک قوم کو. جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں ایک قوم کو پاتی ہیں ذوالقرنین. ڈائریکٹ جو ہے نا سورج ان کے اوپر جو ہے نا گرتا ہے. دیکھیے ذوالقرنین فرماتی ہیں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں ایک قوم ہے. وہ قوم والوں کے پاس نہ گھر ہے، نہ کپڑا ہے، نہ کچھ ہے، بلکہ ڈائریکٹ جو ہے نا سورج ان کے اوپر پڑتا ہے. یہ سورج جو ہے نا ایسے قوم پر طلوع ہوتا ہے، ڈائریکٹ جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے نا سورج پڑتا ہے. وہی کہتے ہیں کہ دیکھیے حتی یہاں تک کہ اذا بلغ جب پہنچ جاتے ہیں مطلع الشمس، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے. وجدها، وہ پاتے ہیں کون؟ ذوالقرنین. ذوالقرنین دیکھتے ہیں کہ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں تطلع، سورج نکلتا ہے، علی قوم، ایک ایسے قوم پر، لم نجعل، نہیں بنایا، لہم ان کے لیے، من دونہا، ان کے سامنے، سترا، کوئی پردہ. دونہا مطلب ان کے سامنے، یعنی کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا ان کے سامنے کوئی پردہ نہیں تھا، سترا کوئی پردہ نہیں تھا، یعنی کہ ڈائریکٹ ان کے اوپر سورج طلوع ہوتا تھا. ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا، جیسا کہ آج ہمارے پاس گھر ہے، ایسا گھر وغیرہ بھی نہیں تھا. بعض مفسرین فرمایا کہ کپڑا بھی نہیں تھا ان کے پاس، یعنی کہ ڈائریکٹ سورج ان کے اوپر طلوع ہوتا ہے. یعنی کہ وہی جو ہے نا یہاں ذوالقرنین کہتی ہیں کہ جہاں سورج نکلتا ہے وہاں میں ایک قوم کو دیکھتا ہوں، جب وہ سورج طلوع ہوتا ہے تطلع علی قوم، ایک ایسے قوم پر طلوع ہوتا ہے، لم نجعل لهم من دونها، نہیں بنایا ہم ان کے لیے، من دونها مطلب ان کے سامنے، سترا کوئی پردہ. اب دیوار ہے، ہم کو سورج نہیں لگتا ہے، لیکن ان کے قوم والوں کے پاس نہ دیوار تھا، نہ گھر تھا، نہ کپڑا تھا، ڈائریکٹ سورج ان کے اوپر طلوع ہوتا تھا. یعنی کہ عجیب عجیب چیز جو ذوالقرنین جو نا سفر میں دیکھے تھے. من دونها سترا کذالک، اسی طرح اللہ نے کہا کہ اسی طرح، قد تحقیق، احطنا، ہم جانتے ہیں، بما لدیہ، جو ان کے پاس ہے، خبرا، خبر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں ذوالقرنین کے بعد جو جو معلومات تھے وہ مجھے معلوم ہے. ان کے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ذوالقرنین جہاں جہاں سفر کرے وہ مجھے معلوم ہے، ذوالقرنین جہاں جہاں گئے وہ مجھے معلوم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے احطنا، مجھے معلوم ہے، بما لدیہ، جو ان کے پاس ہے. کن کے پاس؟ ذوالقرنین کے پاس. خبرا، خبر، جو جو خبر، یعنی کہ ذوالقرنین جو نا جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں بھی گئے تھے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں بھی گئے تھے، بیچ میں جو سفر کرے تھے، عجیب عجیب چیز دیکھے. کون؟ ذوالقرنین. یہ تمام چیزیں اللہ کو معلوم ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، یعنی کہ ذوالقرنین جہاں جہاں گئے، وہ کہاں جا رہی، وہ کہاں گئے،
تمام چیز جو ہے نا اللہ کو معلوم ہے، جیسا کہ علیم ہے، ان اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا، وہی مطلب ہے اللہ نے وہی فرمایا لیکن ذوالقرنین جہاں جہاں گئے ہم کو معلوم ہے۔ اب یہاں گئے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں ایک قوم دیکھتے ہیں ڈائریکٹ جو ہے نا سورج ان کے اوپر طلوع ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کپڑا ہوتا ہے نہ گھر ہوتا ہے، ڈائریکٹ جو ہے نا سورج ان کے اوپر جو ہے نا پڑتا ہے۔ اب پھر ذوالقرنین ثم پھر اتبع، پھر سفر کرتے ہیں، اتبع سببا مطلب سفر کرنا، پھر چلنا، پھر چلتے ہیں۔ دیکھیں اتباع سببا کا آسان ترجمہ، پھر وہ سفر کرتی پھر وہ چلتے ہیں۔ اچھا پھر کہاں پہنچتے ہیں؟ دیکھیں یہاں آ گیا پھر یاجوج ماجوج کا قصہ، حتی یہاں تک کہ اذا بلغ، یعنی کہ سفر کرتے کرتے یہاں پہنچ جاتے ہیں، بلغ پہنچ جاتے ہیں، بین السدین، بین کا مطلب درمیان، سدین دو پہاڑ کے درمیان، دو پہاڑ کے درمیان، یعنی کہ ذوالقرنین سفر کرتے کرتے دو پہاڑ کے درمیان پہنچ جاتے ہیں۔ سد دو پہاڑ کے درمیان کو بولتے ہیں سد، دو پہاڑ کے درمیان جو جگہ ہوتا ہے اسے بولتے ہیں سد۔ اچھا یہاں جب پہنچتے ہیں وجد، پاتے ہیں، یعنی کہ ذوالقرنین جو ہے نا وہاں دیکھتے ہیں، من دونہما، ان کے سامنے ایک قوم، ان کے سامنے ایک، دونہما مطلب ان کے سامنے، قومن ایک قوم، کون سے قوم؟ یاجوج ماجوج، یعنی کہ دیکھیں جہاں سورج غروب ہو رہا تھا وہاں بھی ایک قوم کو پائے، جہاں سورج ڈوب رہا تھا وہاں بھی ایک قوم کو دیکھے۔ اب ذوالقرنین جو ہے نا جب دو پہاڑ کے درمیان رستے میں وہاں پہنچتے ہیں تو ہم بھی ایک قوم کو دیکھتے ہیں، وجدہ پاتے ہیں، من دونہما ان کے سامنے، قوما ایک قوم کو دیکھتے ہیں۔ یہ کون سے قوم تھے؟ یاجوج ماجوج۔ یہ کون تھے؟ یاجوج ماجوج۔ اچھا لا یکادون، لا نہیں، یکادون نہیں سمجھتے ہیں، یفقہون قولا، یعنی کہ لا یکادون یفقہون قولا کا مطلب یہ ہے یاجوج ماجوج جو بات کرتے تھے وہ کوئی نہیں سمجھتا تھا، ان کی زبان الگ تھی، ان کی زبان ہی الگ تھی۔ یعنی کہ جب دو پہاڑ کے درمیان جو رستہ ہے وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں جو ہے نا ذوالقرنین جو ہے نا ایک قوم کو دیکھتے ہیں، وہ ایسی قوم لا یکادون یفقہون قولا، ان کی زبان کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ایسا کیا ہوتا ہے وہ لوگ کنڑا بات کرتے ہیں، وہ لوگ تمل زبان بات کرتے ہیں، لیکن یاجوج ماجوج کی جو زبان ہے وہ کسی کو معلوم نہیں تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ نے سکھایا تھا کہ ان کو، ذوالقرنین کو اللہ نے وہ زبان بھی اللہ نے سکھایا تھے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام چونٹی کی گفتگو سن لیے تھے، تو اسی طرح ذوالقرنین ان کی زبان کو اللہ نے سکھا دیا، ان کی زبان، جیسا کہ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر چیز اللہ نے ان کو دے دیا، لشکر، زبان، ہر چیز اللہ نے ان کو دے دیا، انہی میں سے یاجوج ماجوج کی زبان، ان کی زبان کوئی نہیں سمجھتا تھا لیکن ذوالقرنین سمجھتے تھے ان کی زبان۔ اب یہ جہاں پہنچے تھے دو پہاڑوں کے درمیان وہاں یاجوج ماجوج جو نا ان کو ملے تھے۔ اب یہ یاجوج ماجوج دیکھیے اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ یہ کریں گے، قالو، اب یہ قوم والوں نے کہا، دیکھیں یاجوج ماجوج جو نا دو پہاڑوں کے درمیان وہ رہتے تھے، وہاں ایک اور بھی قوم تھی، تو انہوں نے کہا کہ قالو، انہوں نے کہا کہ یا ذی القرنین، اے ذی القرنین، ان یاجوج، بے شک یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، یعنی کہ قوم والے جہاں رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج جو ہے زمین میں فساد مچاتے ہیں، کوئی ہم ایسا رستہ کریں گے جو نا ہم جو نا ان کو بند کر دیں گے، اس طرح جو نا بات ہوتی ہے۔ اب یہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ سب سے پہلے یہ بنو آدم میں سے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، یاد رکھیں، جیسا کہ معلوم ہے کہ آدم ثانی کون ہے؟ نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، کنعان، یافس، سام، ہام، کنعان، یافس، سام، ہام۔ کنعان جو پانی میں ڈوب گیا تھا، جیسے کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کھڑا ہو گیا، پھر کافر تھا وہ، پانی میں ڈوب گیا، پھر ان کے 3 بیٹے تھے، یافس، سام، ہام۔ یافس کی نسل سے جو لوگ آئے ان کو بولتے ہیں کہ یاجوج ماجوج، یافس کی نسل سے جو لوگ آئے ان کو بولتے ہیں کہ یاجوج ماجوج، یافس۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج جو ہے نا یہ اصل 2 قبیلوں کا نام ہے، 2 مشہور قبیلہ تھا یاجوج ماجوج،
دو مشہور قبیلہ. یہ لوگ ظلم میں حد سے بڑھ کر ظلم کرتے ہیں. یہ ہمارے جیسا ہی، یہ بھی انسانوں کی طرح، یہ بھی بنو آدم اسلام کے اولاد میں سے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی اولاد یافیس کے خاندان میں سے پورے، یافیس کے نسل میں سے پورے. یہ بھی ہمارے جیسا ہی، لیکن ظلم بہت زیادہ کریں گے. ان کی جو پبلک کے ہمارے سے زیادہ ہے. ہم سے زیادہ کون ہی؟ یاجوج ماجوج ہے. کتنے ہی حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں 1000 میں سے 990 جہنم میں داخل ہوں گے. وہ کون ہوں گے 990؟ پورے یاجوج ماجوج ہوں گے. یاجوج ماجوج 990، یعنی کہ 1000 میں سے ایک صرف جنت پہ داخل ہوگا، 990 جہنم میں داخل ہوگا. وہ کون ہی؟ یاجوج ماجوج. ان کی پبلک بہت زیادہ ہوگی. یہ بہت زیادہ ہیں یاجوج ماجوج. ظلم ان کا نام ہے. جہاں بھی جاؤ فساد، ظلم ان کا. مفسرین نے کہا کہ انہوں نے 7 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ جنہوں نے، یہ ذوالقرنین آنے سے پہلے انہوں نے کئی مرتبہ زمین میں آ کر فساد مچائے تھے. بغداد میں یاجوج ماجوج بغداد گئے تھے، وہاں کے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا. یاجوج ماجوج جو ہے نا بہت زیادہ ظلم ستم کرتے تھے، لوگوں کو قتل کرتے تھے، بہت زیادہ کرتے تھے. بعد میں لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یہ جو ہے نا یہ بہت ظلم کرتی ہے یہ قوم، تم جو ہے نا کچھ راستہ کرو. اس کے بعد جو ہے نا جیسا کہ معلوم ہے کہ سونا پگھلا کر ڈالا گیا، یعنی کہ زمین میں جیسا کہ بغداد گئے تھے وہاں بھی کئی لوگوں کو انہوں نے قتل کیا. یاجوج ماجوج ظلم و ستم میں جو ہے نا بہت بڑھ کر تھے. تو وہی جو ہے نا جب بہت زیادہ ظلم کیا انہوں نے، جہاں بھی جاتے تھے لوگوں کو قتل کرتے تھے، جہاں بھی جاتے تھے. بلکہ قیامت کے قریب بھی آئیں گے، آ کر جو ہے نا لوگوں کو قتل کریں گے. بلکہ ان کے اندر رحم بھی نہیں ہوگا. بلکہ امام ابن الاسیر، بلکہ کئی مورخین ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب آئیں گے، جن کو دیکھیں گے قتل کر دیں گے، چاہے بچی ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے جس کو بھی دیکھیں قتل کر دیں گے. یعنی کہ بہت زیادہ ظالم ہوں گے یہ لوگ. ان کی میجارٹی اتنی زیادہ ہے. بحیرہ طبریہ، میں آپ کو واٹس ایپ میں بھیجا ہوں. بحیرہ طبریہ ایک ندی ہے، بہت بڑی ندی. یہ قوم والے آ کر پورے پانی ختم کر دیں گے، اتنے زیادہ لوگ ہوں گے. یعنی کہ پورا سمندر ہے وہ، یہ قوم والے پی کر پورا پانی ختم کر دیں گے. یعنی کہ عجیب ظلم و ستم بہت زیادہ کریں گے لوگ. بلکہ قیامت کے قریب جو ہے نا ظلم کریں گے لوگ. قیامت قریب جب نکل کے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، آ کر قتل کریں گے لوگوں کو. جب ایک گاؤں کے پورے لوگ قتل ہو جائیں گے، یاجوج ماجوج تلوار اوپر پھینکیں گے، کہیں گے اب زمین والے ختم ہو گئے، اب اوپر والوں کی باری ہے. یعنی کہ قیامت قریب جب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج ماجوج آئیں گے، لوگوں کو قتل کریں گے. قتل کرنے کے بعد تلوار اوپر پھینکیں گے آسمان کی طرف. مسند احمد کی روایت ہے، آسمان کی طرف تلوار پھینکیں گے. یعنی کہ وہ بتانا چاہتی ہیں دیکھیں زمین والے تو ختم ہو گئے، اب آسمان والی کی باری. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے؟ ایک بیماری دیں گے. یہاں ان کے گردن میں، گلے میں ایک پھنسینے آئے گا، جس وجہ سے تمام کی موت ہو جائے گی، پورے کی موت ہو جائے گی. تو قیامت قریب جب ایک اور مرتبہ آئیں گے تو پورے کی پوری جو ہے نا موت ہو جائیں گے. تو وہ جو ہے نا یہاں دیکھیے اب یہ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے یاجوج ماجوج. یعنی کہ پہلے جو ہے نا ذوالقرنین سے پہلے لوگ جو ہے نا قوم میں آ کر قتل کرتے تھے. بغداد گئے، وہاں کئی لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، ظلم کیا، کئی لوگوں کو انہوں نے قتل کیا. ہاں اب یہ لوگ جو ہے نا ذوالقرنین جو ہے نا، اب لوگ ان سے کہتے ہیں جو ہے نا یہ یاجوج ماجوج دو قبیلہ بڑے ظالم ہیں، یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، آپ کوئی نہ کوئی راستہ نکالو. دیکھیے قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا کہ یا ذا القرنین، یہ ذوالقرنین ہیں، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں. ایک اور جو قرات ہے حمزہ کے بغیر، یاجوج و ماجوج، یہ قرات ہے یاجوج و ماجوج. ایک اور جو قرات ہے یاجوج و ماجوج. دونوں قرات جو ہے نا آپ سے ثابت ہے. اچھا یہ دونوں آدم علیہ السلام کی نسل سے ہی. پھر اب یہ قوم والوں کہتے ہیں کہ ذوالقرنین یہ بہت زیادہ فساد مچاتے ہیں. قوم والے کہتے ہیں ذوالقرنین سے، ذوالقرنین ہم تم کو کچھ پیسہ دیں گے، تم کیا کرو ان کا جو ہے نا کوئی ٹھکانہ بناؤ، ان کو جو ہے نا کہیں جو ہے نا بند کر دو. تو ذوالقرنین فرماتے ہیں کہ نہیں، نہ مجھے آپ کی پیسے کی ضرورت ہے، کچھ بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. ذوالقرنین کہتے ہیں نہیں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، مجھے آپ کی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کے لوگ جو ہے نا میری مدد کریں. آپ کے جو لوگ ہیں
ذوالقرنین جو ہے نا ان سے پیسہ نہیں لیتی. اتنا فرماتی کہ میں کوئی راستہ نکالوں گا کن کا؟ یاجوج ماجوج کا، لیکن آپ جو ہے نا میری مدد کرو. کیسے؟ جیسے لوہے کے ذریعے سے لوہا لاؤ، جیسے آپ کی جو جنس ہیں اس کے ذریعے سے میری مدد کرو. کیا ہوا اس کے بعد؟ ذوالقرنین کیا کرے، دو پہاڑ کے درمیان جو نا یہ دو قوم رہتے تھے، یاجوج ماجوج. ایک راستہ تھا وہاں جانے کا. وہاں جو ہے نا ذوالقرنین کیا کرے، لوگوں کی مدد سے تمام لوگ کیا کرے، وہاں پہاڑ یہ رکھتے ہیں، کیا لوہا رکھتے ہیں، لوہا رکھتے ہیں وہاں. یعنی کہ لوہا پھر لکڑی، لوہا لکڑی، لوہا لکڑی، اس طرح جو ہے نا دو پہاڑ کے درمیان جو راستہ تھا وہاں لوہا لکڑی، لوہا لکڑی رکھتے ہیں. پورا قوم والے تمام لوگ مل کر جو ہے نا اس طرح کرتے ہیں. اس کے بعد اسے جلانے کا حکم ہوتا ہے تو لوگ جلاتی ہیں اس کو. یعنی کہ دو پہاڑ کے درمیان جو گیپ تھا وہاں پورا لوہا لکڑی رکھ کر جو ہے نا جلاتی ہیں اسے، یہاں تک کہ پورا جل جاتا، اچھی طرح سے جل جاتا ہے. جلنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لکڑی جو ہے نا یہ ہو جاتا ہے، مطلب باریک ہونے کے کولسا ہو کے گر جاتا ہے. تو ذوالقرنین کیا کرتے ہیں کہ جو نا کہتے ہیں کہ جلدی جلدی یہ لے کر آؤ، کیا ہو؟ سونا پگھلا کر، نحاس سونا پگھلا کر، سونا پگھلا کر جو نا لایا جاتا ہے. پھر جو نا لوہے کے اوپر جو نا اس کو ڈالا جاتا ہے، کیونکہ بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے وہ سونا جو ہے نا اس پہ جا کے بند ہو جاتا ہے. سونا جا کے، سونا ہے تانبا ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، کسی کو ہے وہ قطرہ تانبا، احسن، تانبا پگھلا کر جو ہے نا ذوالقرنین جو ہے نا اوپر سے سٹتے ہیں. اب جو ہے نا لوہا رکھ دیے تھے، لوہا لکڑی، لوہا لکڑی اوپر تک، پہاڑ کے اوپر تک. پھر وہاں جو ہے نا تانبا جو ہے نا گرم گرم تانبا یہ کر کے جو ہے نا اس کے اوپر سٹا جاتا ہے. جہاں جو گیپ ہے وہ تانبا وہاں جا کے جو ہے نا گیپ کو فل کرتا ہے تاکہ جو دیوار جو ہے نا گھٹ ہو جائے. جس طرح ہم جو ہے نا یہ پتھر رکھتے ہیں پھر اوپر جو ہے نا پالش مارتے ہیں تاکہ جو ہے نا دیوار گھٹ رہے، اوپر جو ہے نا سیمنٹ مارتے ہیں. اس طرح جو ہے نا لوہا تھا، لوہے کے اوپر پورا تانبا، تانبا پگھلا کر جو ہے نا ڈال دیتے ہیں، پورا جو ہے نا وہ دیوار گھٹ کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے بعد ذوالقرنین باہر نہیں آتی، اس کے بعد ذوالقرنین باہر نہیں آتی. اب یہ ذوالقرنین یہ پورا کام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ھذا من، یہ اللہ کے حکم سے میں نے کیا، یہ میرا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، بس یہ اللہ کی رحمت ہے. اب یہ پہاڑ کہاں ہے، یہ پہاڑ کہاں ہے؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ جبل قوقاز، میں آپ کو بھیجا ہوں، اس میں بھیجا ہوں، اس میں واٹس ایپ میں بھیجا ہوں لنک. جبل قوقاز کہا جاتا ہے کہ وہیں پر جو ہے نا یہ پہاڑ پایا جاتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، فلسطین کے بعد ایک شہر ہے وہاں جو ہے نا فلسطین کا جو بارڈر جو ہے نا، جو دیوار وہی ہے. فلسطین کا بارڈر جو دیوار ہے، فلسطین سین کا، جسے ہم چین بولتے ہیں، چین کا جو بارڈر ہے وہ جو ہے نا بعض مفسرین نے کہا کہ وہی جو ہے نا دیوار ہے جو ذوالقرنین جو بنائے تھے تانبے کا. اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن سعودی عرب کے جو علماء ہیں حمود الطویجری، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا آج جو دیوار جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے، کسی کو معلوم نہیں کہاں ہے. بعض علماء نے کہا کہ وہاں ہے، وہاں ہے، وہاں ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو ایگزیکٹ معلوم نہیں کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ اپنے فتوے میں حمود الطویجری نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے، یعنی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا برف آ گیا ہے، جیسا کہ برف کے ہم پہاڑ دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکم سے جو ہے نا اللہ نے اس کے اوپر برف لگا دیا ہے. بلکہ بعض مفسرین نے کہا کہ آج جو پہاڑ جس پر ذوالقرنین جو بنائے تھے تانبے کی دیوار، اس کے اطراف آج پانی ہے، کوئی وہاں نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اللہ نے اس کے اطراف پانی، جیسے پانی ہے تو کوئی نہیں جاتا ہے وہاں، تو اس طرح جو نا ہو گیا. لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ دیوار کہاں ہے. وہی یہاں دیکھیے انہوں نے کہا کہ مفسدون فی الارض، اے ذوالقرنین یہ یاجوج ماجوج بہت زیادہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. فہل کیا نجعل ہم بنا دیں گے لکا تمہارے لیے خرجا کچھ پیسہ، یعنی کہ کچھ پیسہ ہم دیں گے، الا ان تجعل ایک ذوالقرنین تم بنا دو، بیننا ہمارے درمیان، اور بینہم ان کے درمیان، کن کے درمیان؟ یاجوج ماجوج کے درمیان، سدا ایک آڑ، ایسا کہ دیوار ہے اسے بولتے ہیں سدا، یعنی کہ ایک آڑ بنا دو، ایک دیوار بنا دو. یعنی کہ قوم والے ذوالقرنین سے کہتی ہیں ہم تم کو کچھ پیسہ دیں گے، تم کیا کر دو، یاجوج ماجوج اور ہمارے درمیان ایک آڑ بنا دو، ایک دیوار بنا دو. دیکھیے قال، ذوالقرنین کہتے ہیں ما مکنی فیہ ربی خیر، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، مجھے آپ سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. دیکھیے جو
مکنی جو اللہ نے مجھے دیا ہے، ربی میرے رب خیر میرے لیے بہتر ہے، یعنی کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. قوم والے بولتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ پیسہ دیں گے. ذوالقرنین فرماتے ہیں کہ نہیں، ما مکنی جو اللہ نے مجھے دیا ہے، ربی میرا رب خیر ہے، بہت زیادہ ہے میرے لیے. ہاں، ذوالقرنین کہتے ہیں کہ آپ میری ایک مدد کرو. کیا؟ آپ کے جو نوجوان ہیں وہ تھوڑا جو ہے نا میری مدد کرو، چاہے اس لوہا لے کے آنے کے لیے، لوہا جمانے کے لیے تھوڑا میرا مدد کرو بس. اس کے علاوہ مجھے آپ سے کوئی اجرت نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں چاہیے. دیکھیں، فَأَعِينُونِي، فا کا مطلب پس. ذوالقرنین فرماتے ہیں کہ آپ میری مدد کرو. قوم والوں سے کہتے ہیں کہ قوم والے تم میری مدد کرو. اگر بقوہ یعنی کہ پوری طاقت کے ساتھ، یعنی کہ آپ کے جو نوجوان ہیں وہ جو ہے نا لوہا اٹھانے میں یا جو بھی سامان ہے اٹھانے میں تم میری مدد کرو. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، بقوہ مطلب جنگی ساز و سامان، یہ اسی طرح لوہا، یہ تمام اٹھانے میں تم میری مدد کرو. تو ذوالقرنین کہتی ہیں کہ اگر تم میری مدد کرو گے، اجعل میں بنا دوں گا، بینکم تمہارے درمیان، اور بینہم ان کے درمیان، ردما ایک دیوار بنا دوں گا. ذوالقرنین کہتی ہیں کہ اگر آپ میری مدد کریں گے، میں جو ہے نا ہمارے درمیان، تمہارے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا. اچھی بات ہے. تو ذوالقرنین آپ کہتے ہیں کہ آتونی زبر الحدید، آتونی تم میرے پاس لے کر آؤ زبر ٹکڑا. زبر ٹکڑا کس کا؟ الحدید، لوہے کا. اب ذوالقرنین کہتے ہیں چلو ہم کیا کریں گے، دو پہاڑ کے درمیان جو رستہ ہے وہاں ہم جو ہے نا لوہے کا ٹکڑا رکھ دیں گے. لوہے کا ٹکڑا، کتنے طاقتور رہیں گے وہ لوگ. اس زمانے میں کوئی یہ نہیں تھا، کرین وغیرہ نہیں تھا، یعنی کہ وہ لوگ جو ہے نا لوہے کا ٹکڑا لا کے جو ہے نا دو پہاڑ کے درمیان رکھتے تھے. وہی آتونی، ذوالقرنین کہتے کہ تم میرے پاس لے کر آؤ زبر ٹکڑا الحدید، لوہے کا ٹکڑا جو ہے نا لے کر آؤ. اب دو پہاڑ کے درمیان جو ہے نا لوہے کا ٹکڑا رکھنے لگے. اب دو پہاڑ ہے اس کے درمیان لوہے کا ٹکڑا جو ہے نا لگنے لگے، حتیٰ یہاں تک کہ ساوا برابر ہو گیا بین الصدفین، دو پہاڑوں کے درمیان. صدف یعنی کہ سمجھو کہ دو دروازہ ہے، یہ دو دروازے پورا مکمل ہوتے ہیں یہاں تک، اسے بولتے ہیں کہ صدف، یعنی کہ دونوں پہاڑ برابر ہو گئے، یہ جو گیپ ہے پورا فل ہو گیا، یعنی کہ ساوا برابر ہو گیا، یعنی کہ دو پہاڑ کے درمیان اوپر تک جو گیپ ہے پورا برابر ہو گیا. ساوا برابر ہو گیا بین الصدفین، دو پہاڑوں کے درمیان، یہاں تک جو ہے نا دو پہاڑوں کے درمیان لوہا رکھ کے جو ہے نا پورا دو پہاڑوں کے درمیان پورا فل ہو گیا. وہی اللہ نے فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ ساوا برابر ہو گیا بین الصدفین، دو پہاڑوں کے درمیان، یعنی کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو گیپ تھا پورا فل ہو گیا. کس کے ذریعے سے؟ لوہے کے ذریعے سے. صدفین دو پہاڑوں کے درمیان، اب لوہا رکھ دیا دو پہاڑوں کے درمیان. اب اسے انگار کیا کریں؟ قال، کہا کون؟ ذوالقرنین، انفقوا، قال انفقوا، پھونکو تم، جیسا کہ ہم پھونکتے ہیں نا انگار بھڑکانے کے لیے. اس زمانے میں جو ہے نا کچھ یہ تھا جس کی وجہ سے انگار بھڑکایا جاتا تھا، کچھ آلات تھے، کچھ چیز تھے. ذوالقرنین نے کہا کہ تم جو ہے نا پھونکو تاکہ انگار اور بھڑکے. پورا لوہا رکھ کے جو ہے نا انگار بھڑکاتے ہیں، اس میں لوہا لکڑی رکھ کے جو ہے نا انگار بھڑکاتے ہیں. کس کے جیسے؟ پھونکتے ہیں، جیسے کہ پھونکنے کے ذریعے سے پھونکتے ہیں نا، اس طرح اس زمانے میں بھی تھا، جس کے ذریعے سے جو ہے نا ذوالقرنین جو ہے نا پورے جو ہے نا لوہے کو جو ہے نا آگ بھڑکاتے ہیں، پورا لوہا لال ہو جاتا ہے، پورا لوہا لال ہو جاتا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جعلہ نارا، جب اس کو بنا دیتے ہیں، کیا؟ آگ بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے نا پورا جو ہے نا آگ بنا دیتے ہیں. یعنی کہ ذوالقرنین جو ہے نا پھونک کے جو ہے نا پورا تمام لوگ پھونکتے ہیں، قوم والے مل کر جو ہے نا، یہاں تک کہ پورا لوہا جو ہے نا آگ کی طرح ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے. اب ہو گیا لال پورا، یعنی کہ دو پہاڑ ان کے درمیان جو ہے نا پورا لوہا رکھتے ہیں، برابر ہو جاتا ہے، پورا پہاڑ کا پورا برابر ہو جاتا ہے، پورا گیپ فل ہو جاتا ہے. اس کے بعد انفقو، پھر کہتے ہیں کہ ذوالقرنین پھونکو، جس کی وجہ سے آگ بھڑکے جو ہے نا پورا لوہا جو ہے نا لال ہو جاتا ہے. اس کے بعد قال، کہتے ہیں ذوالقرنین، آتونی، تم میرے پاس لے کر آؤ کیا؟ تانبا کا، پگھلایا ہوا تانبا تم میرے پاس لے کر آؤ. افرق، میں اڈل دوں گا، علیہ، اس دیوار پر، قطرات، پگھلایا ہوا تانبا، یعنی کہ پورا جو ہے نا انگار بھڑکا ہوا، پورا دیوار جو ہے نا لوہے کا دیوار پورا لال ہو گیا تھا، کیونکہ جل کے جو ہے نا پورا لوہے کا جب دیوار ہو گیا پورا بڑا ہو گیا، یہاں تک پورا فل ہو گیا تھا، پورا پہاڑ انگار جلا کر پورا پہاڑ پورا لوہا جو ہے نا لال ہو گیا تھا. اس کے بعد ذوالقرنین کہتے ہیں کہ آتونی، تم میرے پاس لے کر آؤ، پگھلایا ہوا تانبا تم میرے پاس لے کر آؤ، افرغ علیہم، اس پر اڈل دوں گا.
تو جو نا پگھلایا ہوا تانبا جو نا اس پہ انڈل دیتے ہیں. جیسا کہ پتھر ہے اس کے بعد ہم سیمنٹ انڈلتے ہیں تو جو نا جہاں جہاں گیپ ہے وہاں سیمنٹ چل جاتا ہے. اس طرح جو نا یہ جو لوہا تھا اس لوہے کے درمیان جو جو گیپ تھا وہاں جو نا یہ چلا گیا کیا تانبا, جو پگھلایا ہوا تانبا وہاں چلا گیا, جگہ جو نا گھٹ پکڑ لیا اللہ کے حکم سے. وہ جو نا افریق علیہ قطرہ, قطرہ مطلب پگھلایا ہوا تانبا. اب وہاں جو گیپ تھا اس کے درمیان, جو لوہے کے درمیان, وہ پورا جو نا فل ہو گیا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فَمَسْتَطَاعُوا, فا کا مطلب نہیں, استطاعوا وہ طاقت نہیں رکھیں گے, ان یظہروا یہ کہ چھڑنے کی بھی طاقت نہیں اس دیوار کو, اس دیوار کے چھڑنے کی بھی ان کے پاس طاقت نہیں. وَمَا اسْتَطَاعُوا نہ ہی ان کے پاس طاقت ہے لہو ان کے لیے, کن کے لیے, یاجوج ماجوج کے لیے, نقبہ اس میں سوراخ ڈالے. یاجوج کیونکہ وہ دیوار پورا کس کا ہے, تانبے کا, پگھلایا ہوا تانبا ہے, پگھلایا ہوا تانبا میں نہیں چڑھ سکتا انسان. یعنی کہ اتنی بڑی دیوار تھی, ان یظہروا وہ چڑھ بھی نہیں سکتے, نہ ہی اس دیوار میں جو نا سوراخ ڈال سکتے ہیں, نہ ہی اس دیوار میں سوراخ ڈال سکتے ہیں. یعنی کہ اتنا جو ہے نا خطرناک تھا. یعنی کہ اس جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد یاجوج ماجوج جو ہے نا ہر دن جو ہے نا کھودتے ہیں, ہر دن جو ہے نا دیوار کھودتے ہیں, پھر ان کو رات ہوتا ہے سونے چل جاتے ہیں, پھر صبح میں آئیں گے پھر کھودتے, پھر وہ دیوار مکمل ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. پھر کھودتے ہیں, دیوار کھودتے رہتے ہیں, کھودتے رہتے ہیں, گڑھا کھودتے ہیں, کھودتے ہیں, لیکن پھر سست ہو کے جو نا آ جاتے ہیں. یعنی کہ ایک دن ایسا آئے گا قیامت کے قریب جو نا یاجوج ماجوج نکل کر آئیں گے, یاجوج ماجوج جو ہے نکل کر آئیں گے. یہ پورا کام کرنے کے بعد دیکھیے انسان کوئی بھی کام کرے, اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے, بزنس کا ہو, علم کا ہو, خیرات کا ہو, یعنی تو کوئی ٹیلنٹ اللہ نے آپ کو دیا ہے, تو اس کے بعد آپ بولو کہ میری طرف سے نہیں, اللہ کی طرف سے ہے. دیکھیے یہ پورا کام کرنے کے بعد ذوالقرنین کہتے ہیں کہ قال, کہتے ہیں ھذا رحمت من ربی, یہ تمام چیز جو میں نے کیا ہے رحمت ہے, من ربی میرے رب کی طرف سے, یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے, بس میرا کچھ نہیں ہے. یعنی کہ اتنا کام کرنے کے بعد ذوالقرنین کہتے ہیں کہ ھذا رحمت من ربی, یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے. تو یہ اصل چیز ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ٹیلنٹ سے, نہیں, یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. پھر ذوالقرنین اللہ کے حکم سے کہتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا, فَإِذَا جب جا آئے گا وعد ربی میں رب کا وعدہ, جب اللہ کا وعدہ آئے گا, جَعَلَهُ وہ بنا دے گا دکا, یعنی کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گا. دکا مطلب پیس پیس ہو جائے گا وہ دیوار. یہ جو سونے کا جو دیوار ہے, لوہا اور تانبے کو پگھلا کر جو دیوار بنایا گیا, جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گا, دکا پیس پیس ہو جائے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا, یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہو کر ہی رہے گا. اب جیسا کہ حدیث میں آتا ہے یاجوج ماجوج جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے, جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھیں گے کہاں, بیت المقدس میں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے 10-11 کلومیٹر پر باب اللد ہے, وہاں جا کر عیسیٰ علیہ السلام جو نا قتل کریں گے, کن کو, دجال کو قتل کریں گے. اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے, وہی جعلہ دکا, یعنی کو دیوار پیس پیس ہو جائے گا. یاجوج ماجوج جب نکلیں گے, جب آتے وقت ان کو جو ندی نظر آئے گی, بحیرہ طبریہ جو ندی ہے, وہاں پورا پانی وہ پی لیں گے. یاجوج ماجوج اتنے زیادہ ہوں گے تو پورا پانی پی لیں گے. اس کے بعد آئیں گے قوم کے پاس, قتل کریں گے, لوگوں کو قتل کریں گے. پھر اس کے بعد تلوار جو نا آسمان کی طرف اڑائیں گے اور کہیں گے کہ زمین والے ختم ہو گئے, اب آسمان والوں کی باری ہے. یعنی کہ اتنی گھمنڈ سے, یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیماری دے گا گردن میں, پھنسینے آئے گا. پھر اس کے بعد تمام لوگ جو ہے نا مر جائیں گے, پورے لوگ یاجوج ماجوج جو ہے نا تمام جو ہے نا مر جائیں گے. اب زمین پوری گندی ہو جائے گی, زمین پوری گندی ہو جائے گی, کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ اس کے بعد اللہ کے حکم سے پرندے آئیں گے, پرندے آئیں گے, وہ تمام باڑی کو, حدیث میں آ کر ہے, وہ تمام باڑی کو لے کر جو ہے نا سمندر میں پھینک دیں گے. وہ پرندے آ کر کیا کریں گے, وہ تمام باڑی کو جو ہے نا, جو یاجوج ماجوج کے پورے باڑی کو سمندر میں پھینک دیں گے. اس کے بعد اللہ کے حکم سے بارش ہوگی, بارش ہونے کے بعد پوری زمین کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا صاف شفاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. یعنی کہ یاجوج ماجوج آ کر پوری زمین میں جو ہے نا فساد مچائے رہیں گے. اللہ ان کی موت کے بعد بارش بھیجے گا, پوری زمین پاک ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا زمین سے تو پودا نکال. اس کے بعد پوری دنیا پر عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے, پوری دنیا پر عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے.
یعنی کہ جیسا کہ بعض علماء نے کہا، جیسا کہ حدیث وغیرہ میں ہے شاید، کہ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے، زیادہ فساد مچائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، تو اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے یاجوج ماجوج کو جو ہے نا ختم کر دیں گے، ایک پھنسنی لا کر جو ہے نا پورے لوگ مر جائیں گے، تو اس کے بعد پوری دنیا پر حکومت کریں گے عیسیٰ علیہ السلام. جیسا کہ میں نے کہا کہ ذوالقرنین 4 لوگ پوری دنیا پر حکومت کرے، 2 مسلمان 2 کافر. 2 مسلمان کون ہیں؟ ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام. 2 کافر کون ہیں؟ بخت نصر، نمرود. بعض علماء نے کہا کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت کریں گے، پوری دنیا پر. پھر جیسا تھا، پھر جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت کریں گے، پھر یاجوج ماجوج جو ہے نا ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. تو یہاں تک الحمدللہ جو نا ہمارا یاجوج ماجوج کا جو قصہ ہے وہ ختم ہوا ہے الحمدللہ. یہ یعقوب نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یافیس کے جو ہے نا نسل سے ہیں. یہ بڑے ہمارے جیسا انسان ہی بھی، لیکن وہ کیسے ہی ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے. لیکن لوگ وہ جو ظلم کرتے تھے لوگوں کو، بلکہ بعض جیسا کہ بعض مورخین نے، یہ اتنے ظالم لوگ ہیں یاجوج ماجوج، کل قیامت کے قریب یہ آئیں گے، کوئی عورت اگر پریگننٹ ہے پیٹ سے بچہ نکال کر اس کو قتل کر دیں گے. اتنے ظالم لوگ ہیں، اتنے ظالم لوگ ہیں یاجوج ماجوج. کیونکہ بغداد میں بھی جو نا یہ کئی یاجوج ماجوج، یعنی کہ ذوالقرنین ان کو بننے سے پہلے، ان کو بند کرنے سے پہلے یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے تھے. کئی لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، ملین لوگوں کو انہوں نے قتل کیا یاجوج ماجوج. جب ان کا ظلم زیادہ ہو گیا تو ذوالقرنین اللہ کے حکم سے جو نا دیوار بناتے ہیں. یہ قیامت قریب پھر آئیں گے، پوری دنیا میں جو نا ظلم ستم جو نا پہلائیں گے. اب ان کا وہ پہاڑ کہاں ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ جبل قوقاز ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ جو نا اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. یہاں تک الحمدللہ ذوالقرنین کا پورا قصہ جو نا ہمارے پاس ختم ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.